بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں 7ویں جماعت میں پڑھتی تھی جب میرا ایک بھائی ڈاکٹر بن چکا تھا اور دوسرا بھائی ریاضی میں PhD کر رہا تھا۔ کیونکہ اس کو پروفیسر بننے کا جنون کی حد تک شوق تھا، میں صرف پڑھائی کی شوقین تھی۔ اس کے علاوہ کسی خاص شعبے میں جانے کا یا کچھ بن جانے کا مجھے کوئی شوق نہ تھا۔ ان دنوں ہمارا اپنا گھر تعمیر ہو رہا تھا، اس وجہ سے ہم تینوں بہن بھائی بے حد خوش تھے۔ اپنے گھر کی الگ ہی خوشی ہوتی ہے۔ جو ہی گھر مکمل ہوا ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ ہمارا گھر ایسی کالونی میں تھا جہاں اکا دکا مکانات تعمیر ہوئے تھے اور کچھ ابھی بھی زیر تعمیر تھے۔ نئی آبادی میں کیونکہ بے شمار پلاٹ خالی پڑے ہوتے تھے، لہٰذا ایک ویران خطہ زمین پر کچھ خانہ بدوشوں نے جھونپڑیاں ڈال رکھی تھیں۔ یہ بھی عجیب لوگ تھے، مرد سارا دن بیکار رہتے یا پھر تاش وغیرہ کھیلنے میں مشغول رہتے اور فارغ اوقات میں سوئے رہتے۔ ان میں سے بیشتر کا مشغلہ مرغیاں یا پھر کتے پالنا تھا۔ عورتیں گھریلو کام کاج کے علاوہ محنت مزدوری بھی کرتی تھیں۔ چونکہ ان کے ذمے معاشی حالات کو درست رکھنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا تھا، اکثر عورتیں بھیک مانگ کر ہی گزارا کرتی تھیں۔ میرا کمرہ اوپر کی منزل پر تھا اور کمرے کی کھڑکی عین اسی طرف کھلتی تھی جہاں خانہ بدوشوں کی جھونپڑیاں تھیں۔ میں جب بور ہوتی تو ان کی جھونپڑیوں کا نظارہ کرتی تھی۔ مجھے ان کے روزمرہ کے معاملات اور ان کے رہن سہن کے طور طریقے کو دیکھنے کا موقع ملتا۔ ایک دن ہمارے گیٹ پر کسی نے دستک دی۔ کھڑکی سے جھانکا تو معلوم ہوا کہ سامنے والی جھونپڑیوں میں سے ایک نوجوان لڑکی آئی ہے۔ گھر میں کوئی ایسا نہ تھا جو گیٹ کھولتا۔ امی اپنے کمرے میں سو رہی تھیں، دوپہر کا وقت تھا۔ لڑکی خوبصورت اور جوان تھی۔ میرا جی چاہا اس کو بلا کر اس سے باتیں کروں، تبھی تیزی سے سیڑھیاں اتر کر میں گیٹ تک پہنچ گئی۔ پوچھا، کہو کیا بات ہے، کہاں سے آئی ہو؟ تو اس نے سامنے بنی جھونپڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ مطلب تھا کہ میں وہاں سے آئی ہوں۔ کیا چاہیے؟ میں نے پھر پوچھا تو بولی، جی میری ماں کی طبیعت خراب ہے، ان کو بہت تیز بخار ہے، آپ کے پاس بخار کی کوئی دوا ہے؟ میں نے سر درد اور بخار کی گولیاں اس کو دے دیں اور ہدایت کی کہ شام کو اپنی ماں کو لے کر آنا، میرے بھائی ڈاکٹر ہیں، ان کو دکھا کے اور دوا لے جانا۔ وہ مشکور ہوتی دوا لے کر چلی گئی۔ رات کو 8 بجے دوبارہ گیٹ بجا۔ آپ کے بھائی جان نے دروازہ کھولا تو وہی لڑکی ہما اور اس کی بیمار ماں آئی تھی۔ میں نے بھائی کو بتا دیا کہ جھونپڑی سے کوئی غریب عورت آئے تو اسے چیک کر لینا، وہ بیچاری بیمار ہے۔ بھائی نے ان کو اندر بلا لیا اور گراج میں پڑی چارپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ نبض وغیرہ دیکھ کر دوا دے دی اور سمجھا دیا کہ اگر اس طرح سے آرام نہ آیا تو دوبارہ آنا، میں ٹیسٹ کروا دوں گا۔ اس طرح ہما سے میری واقفیت ہو گئی۔ اس کی ماں تو بھائی کی دوا سے ٹھیک ہو گئی تھی، مگر ہما اب ہفتے میں 2-3 بار آنے لگی۔ وہ کبھی برف لینے آتی اور کبھی کہتی گھر میں آٹا اور سالن نہیں۔ تب والدہ بچا ہوا کھانا اسے دے دیا کرتی تھی۔ ایک دن باتوں باتوں میں ہما نے بتایا کہ وہ چھوٹی سی تھی جب ماں کے ساتھ بھیک مانگنے جاتی تھی۔ کیونکہ ماں شروع سے بیمار اور کمزور ہے، اس لیے وہ محنت مزدوری نہیں کر سکتی۔ میں باشعور ہوئی تو اکیلے ہی مانگنے نکل جاتی تھی۔ جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ مرد حضرات مجھے زیادہ بھیک دیتے ہیں۔ وہ خوبصورت تھی، آنکھیں بڑی بڑی اور رنگت سانولی سلونی ہونے کی وجہ سے بہت پرکشش دکھائی دیتی تھی۔ ایک رشتہ دار لڑکے کے ساتھ اس کے گہرے مراسم تھے۔ دراصل گناہ و ثواب کا تصور ان لوگوں کے دستور میں سرے سے موجود نہیں تھا، تبھی بھیک مانگنے چلی جاتی۔ جب ہی اگر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ جاتا تو ہما اس کو کچھ خاص اہمیت نہیں دیتی تھی۔ وہ کہتی کہ صدف بی بی
ایسے واقعات کچھ نئی بات نہیں۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسیوں کو خاصی بھیک مل جاتی ہے۔ اس کی باتیں بہت دلچسپ ہوتی تھیں۔ میرے لیے یہ باتیں نئی اور انوکھی تھیں۔ تبھی میں اس کو کہتی کہ تم روز آ جایا کرو، ہما جب بھی ٹھنڈے پانی، برف یا سالن کی ضرورت ہو بیل بجا دیا کرو۔ میں اس کے لیے خاص طور پر فریزر میں کٹورا پانی بھر کر رکھتی تھی تاکہ اسے دے سکوں۔ اس کے علاوہ سالن بھی رکھتی۔ یہ ایک قسم کا لالچ تھا کہ اس کے بہانے ہما سے اس کے حالات سننے کا موقع ملے۔ عموماً وہ دوپہر کو آتی، ابو اور بھائی گھر پر نہ ہوتے اور امی دوا کھا کر سو جاتی۔ یہ بہترین وقت ہوتا جب وہ 10-15 منٹ میرے پاس بیٹھ جاتی اور یوں میری دن بھر کی بوریت دور ہو جاتی کہ اس نئی آبادی میں ویرانیت بہت تھی۔ ایک روز ہما نے بتایا صبح سویرے ہم لڑکیاں اور عورتیں شہر کی جانب بھیک مانگنے کو نکلتی ہیں۔ ایک دن میں ایک دکاندار کے پاس گئی۔ وہ گلے پر بیٹھا نقدی گن رہا تھا۔ اس نے مجھ سے 2-4 باتیں کی اور 10 کا نوٹ مجھے دے دیا۔ میں خوش ہو گئی، اسے دعائیں دیتی آگے بڑھ گئی۔ پھر میں اگلے روز گئی تو پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ اب یہ روز کا معمول ہو گیا۔ دوسرے تیسرے دن اس کی دکان میں گھستی اور وہ 2-4 میٹھی باتیں کر کے مجھے 10 کا ایک نوٹ تھما دیتا۔ کچھ دنوں بعد اس نے مجھے دکان کے پیچھے کی گلی میں آنے کو کہا۔ میں وہاں گئی تو وہ ایک مکان کے دروازے پر میرا منتظر تھا۔ یہ دیکھ کر میں جان گئی اس نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے۔ اس نے مداح ظاہر کیا تو حیرت نہ ہوئی۔ میں تو ان باتوں کی عادی تھی۔ جب وہاں سے نکلنے لگی تو اس نے بہت زیادہ رقم دی، اتنی کہ سارا دن بھیک مانگنے میں اتنی رقم نہیں پا سکتی تھی۔ چلتے چلتے مجھ سے دوبارہ آنے کا وعدہ بھی لے لیا اور میں نے اس کے ساتھ وعدہ کر بھی لیا کہ میں دوبارہ ضرور آؤں گی۔ اس کے بعد میں جب بھی دکان پر جاتی وہ مجھے پچھلی گلی میں جانے کا اشارہ کر دیتا۔ مکان کے اندر کچھ میزبانی کے لوازمات بھی تھے۔ وہ میری تواضع، پھل، مٹھائی وغیرہ اور کبھی کھانے سے کرتا۔ اس طرح ہوتے ہوتے ہم ایک دوسرے سے اتنے مانوس ہو گئے کہ اب بجائے در در گلی گلی میں بھیک مانگنے کے، میں صبح ہی اس کے مکان پر چلی جاتی۔ کچھ وقت اس کے ساتھ گزار کر شام کو اپنے ٹھکانے پر آ جاتی۔ ہر بار وہ مجھے اتنی رقم دے دیتا جو میری روزانہ کی بھیک کی کمائی سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ یہ کمائی جب میں ماں کی جھولی میں ڈالتی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ پھر ایک دن اس نے بتایا کہ اب ان سب کو کسی نئے اور نامعلوم ٹھکانے کی جانب رخصت ہونا تھا۔ خانہ بدوش کسی کے ساتھ دل نہیں لگاتے، مگر اس نادان کا دل دکاندار انور کے ساتھ لگ گیا تھا اور اب اپنے پیار کی نیا کو رواں رکھنا اس کے بس کی بات نہ رہی تھی۔ اس کے پاس وقت اتنا کم تھا کہ وہ انور کو اطلاع بھی نہ کر سکتی تھی کہ اس کا قافلہ جا رہا ہے۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں کسی طور پر اس کو اطلاع کر دوں۔ میں نے کہا کہ میں کس طرح اطلاع دوں گی، جبکہ میں تو جانتی تک نہیں ہوں کہ وہ کہاں رہتا ہے، کیسا دکھتا ہے، یا اس کا نمبر ہے یا نہیں، اور ہے بھی تو مجھے کہاں معلوم ہوگا۔ پھر اس نے بتایا کہ عامر کا نمبر ہے میرے پاس، ایک دن اس نے لکھ کر دیا تھا، اس کی دکان پر فون لگا ہوا ہے، آپ یہ نمبر ملا کر اس کو بتا دیں کہ میں یہاں سے انجانے ٹھکانے پر جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مٹھی کھول کر کاغذ کا ایک ٹکڑا مجھے دے دیا جس پر ایک نہیں بلکہ 2 نمبر درج تھے۔ میں نے کہا کہ میں نمبر ملا دیتی ہوں لیکن بات میں نہیں کروں گی، تم خود بات کرنا، جو کہنا ہے اس سے کہہ دو۔ نمبر ملا کر میں نے ریسیور اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ تھوڑی دیر بعد کوچ کرنے والی ہے، تو مخاطب نے کچھ بات کی اور فون بند کر دیا۔ پھر ہما مجھ سے کہنے لگی کہ میں چوری سے آپ کے گھر کی پچھلی طرف سے جا رہی ہوں، مہربانی کر کے مجھے ادھر سے جانے دیں۔ میں نے کہا ہما
اگر تم واپس نہ گئی تو تمہارے گھر والے ہمارا گیٹ بجائیں گے۔ وہ کہنے لگی کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ میں ادھر آئی ہوں، اور ویسے بھی تھوڑی دیر بعد میں واپس آ جاؤں گی، بس آخری ملاقات کرنی ہے۔ شاید کہ وہ مجھے آج کچھ زیادہ رقم دے دے جو میری ماں کے علاج کے لیے کام آئے۔ اس کا غمزدہ چہرہ دیکھ کر میں نے اپنے گھر کا پچھلا دروازہ کھولا اور وہ ادھر سے باہر چلے گئی۔ یوں وہ کسی طرح اپنے لوگوں سے چھپ کر دکاندار کے پاس تو چلے گئی جو اس کا منتظر تھا۔ اس نے اسے اپنے خالی مکان میں بٹھایا اور شام کو مکان میں تالا لگا کر چلا گیا۔ جاتے ہوئے ہما کو تسلی دی کہ اس وقت فوری طور پر کچھ نہیں ہو سکتا، تمہیں میں گھر نہیں لے کے جا سکتا کیونکہ میں شادی شدہ ہوں اور 4 بچوں کا باپ ہوں۔ گھر والے تمہیں قبول نہ کریں گے اور کوئی ترکیب سوچنے کے لیے چند دن چاہیے ہوں گے۔ ہما نے یہ سن کر صبر کرنے پر آمادگی ظاہر کی اور مزید اصرار نہ کیا۔ ادھر ہما کے جانے کے 2 گھنٹے بعد اس کی ماں نے ہمارا گیٹ بجایا اور اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کی بیٹی شام سے غائب ہے، کیا مجھے اس بارے میں کچھ معلوم ہے؟ یہ سن کر میں نے کہا اماں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ تو آج ادھر آئی ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے صریحاً جھوٹ بولا تھا کیونکہ میں کچھ بتا کر ان کے معاملات میں پھنسنا نہیں چاہتی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ مجھے خود ہما کا پتہ کرنا چاہیے۔ وہ پرچہ جس پر دکاندار کا نمبر درج تھا وہ میرے پاس تھا۔ ایک فون نمبر ملایا تو فون ہما نے اٹھایا۔ میری آواز کو سن کر جیسے وہ مرتے مرتے جی اٹھی ہو، بولی باجی انور تو مجھے اپنے مکان میں بند کر کے چلا گیا ہے، دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا ہے، اب تو وہ صبح آئے گا، میں رات بھر اکیلی رہوں گی، بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، تم فون کر کے میری خبر لیتی رہنا۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ اس کی ماں اس کے بارے میں پوچھنے آئی تھی اور آج انہوں نے کوچ کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے کیونکہ پورا خاندان اس کو تلاش کر رہا تھا۔ یہ سن کر وہ اداس ہو گئی تو میں نے کہا اگر تم کہو تو تمہارے بارے میں تمہاری ماں کو بتا دوں کہ تم کہاں ہو۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، ایسا مت کرنا، اگر انہوں نے مجھے پا لیا تو وہ ضرور مجھے قبیلے سے غداری کی سزا دیں گے اور کسی دوسرے قبیلے والوں کے پاس فروخت کر دیں گے۔ اب تو میرا جینا مرنا انور کے ساتھ ہے کیونکہ میں اس سے پیار کرتی ہوں، بس ڈر یہ ہے کہ کہیں وہ مجھ سے دھوکہ نہ کرے۔ اس نے مجھ سے وعدہ بھی لیا کہ کل شب میں اسے پھر فون کروں گی۔ اگلی شب رات 12 کے بعد میں نے نمبر ملایا تو اس نے ہی فون اٹھایا۔ اس نے کہا انور صبح 9 بجے آیا تھا اور ناشتہ بھی لایا تھا، پھر دوپہر کو 1 گھنٹے کے لیے آیا تو کھانا بھی میرے ساتھ کھایا، رات 7 بجے پھر تالا لگا کر چلا گیا، اب وہ پھر صبح آئے گا۔ میں نے کہا ہما ایسا کب تک چلے گا؟ ادھر تمہارے لوگ ابھی تک نہیں گئے، وہ تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگی اسی وجہ سے تو انور نے مجھے باہر نہیں نکالا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ باجی تم مجھے بتاتی رہنا، جب میرے گھر والے چلے جائیں گے پھر میں باہر آ جاؤں گی۔ 1 ہفتے کی تلاش کے بعد وہ خانہ بدوش چلے گئے تو میں نے ہما کو فون کر کے بتا دیا کہ اب وہ لوگ جا چکے ہیں، ان لوگوں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، آخر مایوس ہو کر وہ چلے گئے، اب تم باہر آ سکتی ہو۔ مگر 1 ہفتہ اور اسی طرح گزر گیا اور وہ قید میں ہی رہی۔ انور نے ایک پل کے لیے بھی اس کو باہر کی ہوا نہیں لگنے دی تھی، یہاں تک کہ وہ تنگ آ گئی۔ اب وہ رو رو کر اس سے کہتی کہ تمہاری محبت نے ماں باپ اور اپنوں کو چھوڑا، آزادی بھری زندگی کو خیر بات کہا، اب 1 چھت اور 4 دیواری میں کب تک قید رہوں گی؟ میں آزاد فضاؤں میں جنم لینے والی آزاد پنچھی ہوں۔ ہم چھت تلے نہیں رہتے کیونکہ ہمیں چھتوں سے ڈر لگتا ہے، نہ ہم مکانوں میں ٹھکانہ کرتے ہیں اور نہ مکان بناتے ہیں، ہم خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سن کر انور نے غصے سے اس کو کہا کہ یہ بات تو پہلے سوچنی تھی، تمہیں مکان میں رہنا قید لگتا ہے تو مجھ سے کیوں پیار کیا تھا؟
کسی خانہ بدوش سے پیار کیا ہوتا جس کے ہمراہ نگری نگری گھومتی پھرتی۔ اب تو اسی زندگی کو قبول کرنا ہوگا۔ 1 مہینے تک وہ خالی مکان کے کمرے میں قید رہ کر تنگ آ گئی۔ جب میں اس کو رات میں فون کرتی تو وہ منتیں کرنے لگتی کہ باجی خدا کے لیے مجھ سے رابطہ ختم نہیں کرنا، مجھے ضرور روز فون کرنا ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اب تو مجھے اکیلے کمرے سے خوف آتا ہے، لگتا ہے واقعی یہ چھت مجھ پر گر پڑے گی۔ جب اس نے رو رو کر حال برا کیا تو ایک روز انور اپنے ساتھ ایک دوست کو لے کر گیا جو پولیس انسپکٹر تھا۔ وہ اس کو ہما کے بارے میں بتانے اور اس سے صلاح مشورہ کرنے لایا تھا۔ اس پولیس والے کا نام محمد بہرام تھا۔ اس نے دیکھا تو بولا، انور تم بال بچے دار ہو، تمہارے سالے بھی اتنے لڑاکے ہیں، تم تو اس سے شادی نہیں کر سکتے کیونکہ اس بیچاری کو دھوکے میں یہاں قید کیا ہوا ہے۔ اس کے ماں باپ رشتے دار بھی چلے گئے، اب چاہو تو اس کو میرے حوالے کر دو۔ میری بیوی 1.5 سال پہلے فوت ہو گئی ہے اور 2 چھوٹے بچے بھی ہیں جن کو پالنا میرے لیے مسئلہ ہے۔ اگر یہ لڑکی میرے بچوں کی پرورش پیار سے کر سکے تو میں اس کو بیوی بنا کر عزت سے اپنے گھر میں رکھ سکتا ہوں۔ تم تو جانتے ہو میں اکیلا ہوں۔ تو انور جو واقعی اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا کہنے لگا، بشیر کے بارے میں غور کرو، اگر کسی دن میرے گھر والوں کو علم ہو گیا تو تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، تب کہاں جاؤ گی؟ ہما کو بہت دکھ ہوا مگر وہ مجبور تھی، کر بھی کیا سکتی تھی۔ اس لیے اسی دن مجھے فون کیا اور پوچھا کہ یہ صورت حال ہے، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے مشورہ دیا کہ تم فوراً بہرام کی پیشکش قبول کر لو اور اس کے ساتھ نکاح کر کے عزت کی زندگی بسر کرو، ورنہ ذلیل و خوار ہو جاؤ گی۔ دوسرے دن انور کے ہمراہ بہرام دوبارہ آیا تو اس نے بشیر کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ یوں انور نے خود اس کا نکاح اپنے دوست سے کروا دیا۔ بہرحال اس نے یہ بھی وفا ہی کی، اگر ایسے ہی کسی مکان سے باہر کر دیتا تو یہ بیچاری کیا کرتی۔ شادی کے بعد اپنے شوہر کو میرے بارے میں بتایا اور مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ یوں ایک روز وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی۔ امی اس کو پہچانتی تھی، اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، تب وہ بولی، باجی دیکھو مردوں کا کوئی اعتبار نہیں، مگر شکر ہے بہرام جیسے نیک انسان کو وہ لایا ورنہ تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ شاید اسی لیے کہ بھیک کا پیالہ میرے ہاتھ میں اور اللہ واسطے کی صدا لب پر ہوتی۔ حالانکہ شادی کا فیصلہ مجھے منظور نہ تھا مگر انور کی بے وفائی نے میری آنکھیں کھول دیں اور یہ بات وقت پر سمجھ میں آ گئی اور میں نے بہرام کا ہاتھ تھام لیا۔ باجی یہ ہیرا انسان ہے ورنہ مجھ نگر نگر گھومنے والی بیکارن کو کون گھر کی زینت بناتا ہے۔ میں نے اس کے شوہر سے پوچھا، بھائی آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا؟ اس نے کہا، باجی ہم پولیس والے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر چوکنے ہو جاتے ہیں۔ ہما کی بے بسی اور بے چارگی دیکھی تو میرا دل خدا کے خوف سے لرز گیا۔ میں نے سوچا اس بے یار و مددگار لڑکی کو عزت، گھر اور پیار ملے گا تو یقیناً یہ میری قدر کرے گی اور میرے بچوں کو پیار دے گی جو ماں کے پیار کو ترس گئے تھے اور در در کے دھکے کھا رہے تھے۔ اب ان کو ہما کے روپ میں ماں مل گئی ہے اور ہما کو بھی سکون آ گیا ہے۔ کبھی کبھی اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے مگر اب اسے ان کو بھلانا پڑے گا کیونکہ خانہ بدوشوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، ان سے کسی کی رشتہ داری نہیں نبھ سکتی۔ بہرام کے اس بیان پر میں نے سوچا یہ پولیس والا ہے، اگر تلاش کرے تو ہما کے والدین کا سراغ پا سکتا ہے مگر شاید وہ خانہ بدوشوں سے کوئی رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال ہما کی قسمت اچھی تھی، اچھا شوہر پا لیا اور اس کے نصیب نے اس کا ساتھ دیا تو جلد ہی بہرام کی ترقی ہو گئی۔ اس کو ترقی کے علاوہ شجاعت کا تمغہ اور انعام بھی ملا مگر اس نے دوبارہ رابطہ نہ کیا۔ 8 سال گزر گئے۔ ایک بار میں اپنے گھر والوں کے ہمراہ سپر اسٹور پر گئی تو اچانک وہ مجھے نظر آ گئی۔
کافی موٹی ہو گئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور بولی کہ میرے 3 بچے بھی ہو گئے ہیں اور اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ بہرام پولیس میں اعلیٰ افسر بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ خوشیوں سے نوازا ہے۔ زندگی میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں ہے، البتہ کبھی کبھی اب بھی ماں باپ کی یاد آتی ہے تو میں اداس ہو جاتی ہوں۔ میں سوچنے لگی کہ لوگ پولیس والوں کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں، مگر اس محکمے میں بہرام جیسے نیک دل لوگ بھی موجود ہیں جو ہما جیسی لاوارث عورت کا سہارا بنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے بہتر کیا